بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا آخری پہر ہو رہا تھا۔ سلطان اپنے حجرے میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر مصروف تھے کہ انہیں ارد گرد کا بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد سے جو حجرے میں آئے تھے انہوں نے باہر کا ایک دفعہ بھی رخ نہیں کیا تھا۔ حجرے کے باہر ہی ان کے 2 سپاہی ان کی حفاظت کے لیے مامور تھے۔ ویسے تو وہ خود بھی اپنی حفاظت کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت اور ہمت دی تھی کہ وہ اکیلے ہی ایک جنگ فتح کر لیں، لیکن وہ کبھی بھی خود کو بہت طاقتور اور سمجھدار نہیں مانتے تھے، ہمیشہ ہی عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کے قائل تھے۔ سلطان اپنے سپاہیوں کے ساتھ بھی بالکل دوستانہ رویہ رکھتے تھے۔ کبھی بھی کوئی بھی سپاہی ان کے پاس آتا تھا تو اس کے ساتھ بہت ہی رحم دلی سے پیش آتے تھے۔ ایسا ہی حال ان کا اپنی رعایا کے ساتھ بھی تھا۔ انہوں نے کبھی بھی بادشاہ بن کر لوگوں پر روب نہیں جاڑا تھا اور نہ ہی بے جا سختیاں کی تھیں، لیکن سلطان کے اصول بہت ہی سخت تھے۔ جو بھی ان کے اصولوں کی پاسداری نہیں کرتا تھا، پھر سلطان کی سزا بھی ایسی ہوتی تھی کہ سامنے والا انسان اس کو برداشت کر لیتا تھا۔ سلطان کبھی بھی انسان کی برداشت سے زیادہ اس کو سزا نہیں دیتے تھے۔ ابھی انہوں نے نوافل ادا کیے ہی تھے کہ اچانک ہی ان کے حجرے کا دروازے پر کسی نے ہلکی دستک دی۔ اس وقت سلطان کو کوئی بھی پریشان نہیں کرتا تھا، لیکن اس پہر کسی کا دروازے پر دستک دینا انہیں چکنا کر چکا تھا، کیونکہ بات بہت بڑی تھی۔ جب بھی انہیں اس وقت پریشان کیا جا رہا تھا، ویسے بھی ان کی عبادت مکمل ہو چکی تھی۔ وہ اب تھوڑا آرام کی غرض سے اپنی خوابگاہ میں جانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا مسلح اٹھایا اور ایک طرف کو رکھ کر وہ دروازے کے قریب آئے۔ دھیرے سے دروازہ کھولا تو سامنے 2 سپاہی اور وزیر کھڑے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی تینوں نے ادب سے سلام کیا اور حجرے میں آنے کی اجازت چاہی۔ وہ اس وقت کافی تھکے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بات سننا ضروری سمجھا، اس لیے راستہ دے کر ان تینوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ تینوں ہی سامنے کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ سلطان بھی ان کے عین سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ سلطان محسوس کر چکے تھے کہ وزیر کافی اضطرابی کیفیت کا شکار ہے، وہ شاید بولنے میں ہچکچا رہا تھا، اس لیے سلطان نے وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے انہیں بولنے کا حکم دیا۔ وزیر تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور اجازت دے دی، جبکہ وزیر دھیرے دھیرے جو معاملہ پیش آ چکا تھا وہ ان کے گوشت گزارنے لگا، کیونکہ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی باہر گیا ہوا تھا۔ سلطان عبادت میں مصروف تھے، اس لیے وہ اکیلا ہی گشت پر نکل گیا تھا، لیکن جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا وہ سلطان کے علم میں ہونا بے حد ضروری تھا۔ جبکہ سلطان وزیر کی باتیں سن کر حیران تھے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، جبکہ دماغ کی رگیں بھی واضح نظر آ رہی تھی۔ اس وقت انہیں غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ حیران بھی تھے کہ ان کی رعایا میں ایسا کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے وزیر کی جانب دیکھا اور حیرانی بڑے لہجے میں کہنے لگے، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان اور کتا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بے ساختہ نفی کرتے ہوئے کہنے لگے تو وزیر ان کو پوری بات الف سے لے کر یہ تک بتاتا چلا گیا، اور اب سلطان کو اس بات پر یقین لانا ہی تھا، لیکن وہ ایک بار پھر وزیر کو پکا کرتے ہوئے کہنے لگے، سچ سچ بتاؤ، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے نا؟ کہیں تم کوئی خیالی پلاؤ تو نہیں بنا رہے؟ اگر ایسا ہے تو میں پہلے ہی آگاہ کر دو تاکہ ہم اس مسئلے کی زیادہ چھان بین نہ کریں۔ جبکہ وزیر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہنے لگا، سلطان معظم، میں مرنا پسند کروں گا لیکن آپ کے سامنے جھوٹ بولنا نہیں۔ ایک عالیشان بادشاہ کے سامنے میری کیا اوقات کہ میں جھوٹ بولوں؟ جبکہ سلطان وزیر کو ڈپٹتے ہوئے کہنے لگے، خاموش ہو جاؤ، فضول باتوں سے پرہیز کرو اور صحیح صحیح بات بتاؤ۔ وزیر نے ایک نظر سلطان کو دیکھا اور کہنے لگا، سلطان معظم، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ معاملہ ہر حال میں آپ کی عدالت میں ضرور آئے گا، کیونکہ جس طریقے کا رد عمل وہ لوگ کر رہے تھے آپ تک یہ بات پہنچانی لازمی تھی۔ جبکہ سلطان اب پرسوچ نگاہوں سے وزیر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، آپ اکیلے ہی گشت پر چلے گئے، آپ نے مجھے اطلاع بھی نہیں کی؟ جبکہ وزیر شرمندہ سا سر جھکا گیا اور میرے من مناتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ آپ کو اس وقت پریشان کروں، اس لیے میں خاموشی سے اکیلا ہی چلا گیا تھا۔ اگر آپ کو برا لگا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ میں یہ کرنے سے گریز کروں گا اور آپ کی اطلاع کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ سلطان دھیما سا مسکرائے اور قدم با قدم چلتے ہوئے وزیر کے قریب آئے اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے، ہمیں فخر ہے کہ آپ ہمارے وزیر ہیں جو اپنی ذمہ داری بخوبی جانتا ہے۔ ہماری فوج میں جتنے بھی سپاہی اور وزیر ہیں وہ سبھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن آپ کا مقام ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ ہماری ہر پریشانی کو سمجھتے بھی ہیں اور ہمارے ہر کام میں آگے سے آگے بھی ہوتے ہیں۔
بہت بہت شکریہ آپ کا گشت پر جانے کے لیے اور ہماری ہر پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنے کے لیے۔ جبکہ وزیر نے بے ساختہ سر اٹھا کر سلطان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ دھیمی مسکان چہرے پر سجائے وزیر کو دیکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ وزیر نے سلطان کو مسکراتے دیکھا تو خود بھی دھیما سا مسکرایا اور سر جھکا کر سلام کر کے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جبکہ سلطان حجرے میں ہی بیٹھ گئے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو باتیں وزیر ابھی بتا کر گیا ہے وہ سچ ہے یا نہیں۔ انہیں حیرت بھی تھی کہ ان کی رعایا میں ایسا کام ہو چکا تھا اور انہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوا تھا۔ کافی دیر تک وہ اپنے حجرے میں بیٹھے اسی بات کے بارے میں سوچتے رہے تھے۔ اسی دوران فجر کی اذان بھی ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے حجرے میں ہی فجر کی نماز ادا کی اور حجرے سے نکل کر اپنی خوابگاہ میں آ گئے۔ وہاں ان کی بیوی ان کے بستر پر لیٹی نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ ایک نظر انہوں نے اپنی زوجہ کو دیکھا اور ان کے پہلو میں ہی نیم دراز ہو کر جلدی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی سورج طلوع ہو چکا تھا۔ جیسے سورج سر پر آیا سلطان کی آنکھ فوراً کھل گئی تھی۔ انہوں نے فوراً اٹھ کر غسل وغیرہ کیا اور ناشتہ تناول کر کے دربار کی راہ لے لی۔ اس دوران انہوں نے اپنی زوجہ سے بھی بہت سی بات چیت کی تھی جو ان دونوں کے مابین ہی رہنے والی تھی۔ جیسے وہ دربار میں داخل ہوئے تو تمام درباری ان کو آتا دیکھ اپنی نشست سے کھڑے ہو چکے تھے، جبکہ سلطان ایک شان سے چلتے ہوئے دربار میں داخل ہو گئے تھے۔ ان کے دربار میں قدم رکھنے کی دیر تھی کہ ان کے نام کی نعرہ بازی شروع ہو گئی تھی۔ سب لوگ ہی سلطان کا نام لے کر زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ سلطان کے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ تھی۔ وہ قدم با قدم چلتے ہوئے اپنی نشست کے پاس آئے اور وہیں پر کھڑے ہو کر سب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی تو سب کے چہرے پر ہی ایک پرجوش سی مسکراہٹ تھی۔ سلطان نے سب کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں سلام کیا اور سب کو بیٹھ جانے کا حکم دیا، جبکہ سب سلطان کے بیٹھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان اس بات سے واقف تھے، اس لیے بنا کچھ بولے اپنی نشست پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کے بیٹھتے ہی تمام درباری بھی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ چکے تھے۔ سلطان نے سب درباریوں کا حال احوال دریافت کیا اور دربار کا آغاز کر دیا۔ یہ ان کے روز کا ہی معمول تھا، وہ ہمیشہ اپنے درباریوں کا حال احوال دریافت کرتے تھے۔ اگر ان کے درباریوں کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو دربار کا آغاز ہونے سے پہلے ہی سلطان اپنے درباریوں کا مسئلہ حل کر کے پھر رعایا کو دربار میں آنے کی اجازت دیتے تھے۔ دربار کا آغاز کیا جا چکا تھا۔ رعایا اپنے مسائل لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہو رہی تھی، جس کو سن کر سلطان فوراً ہی ان مسائل کا حل نکال رہے تھے۔ اگر مسئلہ بڑا تھا تو اس کو کل پر ڈال رہے تھے، لیکن انہوں نے کسی کو بھی مایوس کر کے نہیں لوٹایا تھا۔ ابھی وہ انہی سب چیزوں میں مگن تھے کہ اسی دورانیے میں ایک عورت دربار میں کتے کے ساتھ حاضر ہوئی۔ سلطان کو یہ چیز بڑی معیوب لگی تھی۔ کتا جانور حرام ہے، اس لیے سلطان دربار میں کتے وغیرہ کو لانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن کتا لانے والی کی جنس عورت تھی اور وہ عورت ذات کی ہمیشہ عزت کرتے تھے، ان سے ادب و احترام سے بات کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ہی اپنے سپاہی کو اشارہ کر دیا تھا کہ اس عورت کو دربار میں آنے دیا جائے۔ اس عورت کے ساتھ کیا مسئلہ تھا جو وہ کتے کے ساتھ دربار میں حاضر ہو رہی تھی؟ وہ سیدھا چلتی ہوئی سلطان کی نشست کے بالکل عین سامنے اپنے کتے کے ہمراہ کھڑی ہو چکی تھی۔ سلطان نے ایک نظر اس کتے کو دیکھا اور اس کے بعد اس عورت کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، اے عورت، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ بھی ایک ایسے جانور کے ساتھ جو حرام ہے۔ کیا تم اس بات سے ناواقف ہو کہ ہمارے دربار میں کتا لانے کی اجازت نہیں ہے؟ اس عورت نے سلطان کی جانب دیکھا اور اچانک ہی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگی، جبکہ دھیرے دھیرے اپنے کتے کی پشت پر ہاتھ بھی پھیر رہی تھی۔ سلطان کے لیے سب کچھ بہت ہی عجیب سا تھا، اس لیے وہ بے ساختہ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، یہاں پر اس طریقے کی حرکتیں نہ کرو، تمہارا مسئلہ جو بھی ہے ہمیں وہ بتاؤ، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے تمہارا مسئلہ حل کرنے کی، لیکن اگر تم اس طریقے سے کر کے ہمارا اور اپنا وقت ضائع کرو گی تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ وہ عورت سلطان کی بات سن کر ان کی طرف متوجہ ہوئی اور سلطان سے کہنے لگی، سلطان معظم، میں نہیں جانتی کہ آپ میرا یہ مسئلہ حل کر پائیں گے یا نہیں، لیکن میں آپ کے پاس بہت امید اور آس سے آئی ہوں، خدارا میرا مسئلہ حل کیا جائے اور مجھے میرا شوہر واپس دے دیا جائے۔ سلطان حیران ہوئے اور کہنے لگے، ایسا کون سا مسئلہ ہے جو ہم نہیں حل کر سکتے، اور تمہارا شوہر کہاں ہے جو ہم تمہیں تمہارا شوہر دے دیں؟ جو بھی مسئلہ ہے تفصیل کے ساتھ بتاؤ تاکہ ہم بھی اس مسئلے کو سمجھ سکیں اور کارروائی کا آغاز بھی کریں۔ اس عورت نے یہ سنا تو وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، جبکہ سلطان نے جب اسے بتاتے ہوئے دیکھا تو وہ واپس اپنی نشست پر براجمان ہو گئے تھے۔ وہ عورت سلطان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بتانے لگی، سلطان معظم، میرے ساتھ چند روز سے ایک عجیب ہی واقعہ پیش آ رہا ہے۔ میری شادی کو ابھی اتنا عرصہ نہیں ہوا ہے، تقریباً 4 سے 5 مہینے ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ میرے ساتھ شادی سے پہلے ہرگز نہیں تھا، بس مجھے یہ مسئلہ اپنی شادی کی رات محسوس ہوا تھا، اس کے علاوہ تو میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔
سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی۔ وہ بہت غور سے اس عورت کا مسئلہ سن رہے تھے۔ عورت مزید کہنے لگی، سلطان معظم، شادی کی رات جب میں اپنے گھر سے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آئی تھی تو مجھے عجیب سی خوفناک سی آواز اپنے کمرے کے اندر آئی تھی، لیکن میں نے اس آواز کو فوراً ہی جھٹک دیا تھا کیونکہ وہ میری شادی کی رات تھی، اس لیے میں زیادہ ان سب چیزوں پر دھیان نہیں دینا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر بھی کمرے کے اندر آ گئے تھے اور ہم دونوں آپس میں مگن ہو گئے تھے، لیکن اگلی صبح میرے ساتھ بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ میرے شوہر کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، بس ایک بڑی بہن ہے جس کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اپنے گھر کی ہے، اس لیے اگلے روز سے ہی مجھے اپنے گھر کا کام سنبھالنا تھا۔ میرے شوہر کو کام پر جانا تھا، اس لیے میں اٹھ کر ان کے لیے ناشتہ تیار کرنے کچن میں گئی۔ میں خود میں ہی مگن ناشتہ تیار کر رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے ایک نومولود بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں بے ساختہ کچن سے نکل کر برآمدے میں آئی تھی۔ میں نے چارپائی پر باقاعدہ اپنی آنکھوں سے چھوٹے سے بچے کو روتے ہوئے دیکھا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، نہ جانے وہ بچہ کس کا تھا جو ہمارے گھر کے اندر موجود تھا۔ پہلے تو میں اس بچے کے قریب جانا چاہتی تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر پیدا ہو گیا تھا، اسی لیے میں واپس گھر کے اندر گئی اور اپنے شوہر کو بتایا کہ باہر چارپائی پر کسی کا بچہ بہت بلک بلک کر رو رہا ہے، ہم دونوں کو چاہیے کہ ہم اس بچے کو اٹھا کر اسے چپ کروا دیں۔ میری شوہر حیران ہوئی اور کہنے لگی، ارے پاگل ہوگی ہو کیا؟ یہاں پر کیسا نومولود بچہ؟ یہاں پر تو کوئی بچہ نہیں ہے تمہارے علاوہ، اور میرے علاوہ تو یہاں پر کوئی نہیں ہے، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرے شوہر سمجھ رہے تھے شاید مجھے وہم ہوا ہے، لیکن میں نے فوراً ہی ان کی غلط فہمی دور کی اور ان کا ہاتھ تھام کر باہر لے آئی۔ لیکن باہر آتے ہی میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی کیونکہ چارپائی پر کوئی بچہ موجود ہی نہیں تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ بچہ کہاں گیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ بچہ چارپائی پر لیٹا رو رہا تھا اور وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ میں حیرانی بڑی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، جبکہ میرے شوہر کہکھا لگاتے ہوئے کہنے لگے، میں نے کہا تھا نا تمہیں وہم ہوا ہے، شاید رات بھر نیند نہ آنے کی وجہ سے تمہیں ایسے وہم ہو رہے ہیں، ناشتہ تیار کرنے کے بعد تم سو جانا۔ میرے شوہر مجھے ٹال چکے تھے، لیکن سلطان معظم میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ بچہ چارپائی پر دیکھا تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ چھوٹا سا بچہ خود وہاں سے کیسے جا سکتا ہے۔ یقیناً ہمارے گھر میں کوئی آیا تھا جو اس بچے کو لے کر گیا تھا۔ میری نگاہیں بے ساختہ دروازے کی طرف گئی تھیں، لیکن دروازہ اندر سے اچھی طرح بند تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا، مجھے انجانے خیالات آ رہے تھے، میرا دل بہت برے طریقے سے ڈر چکا تھا۔ یقیناً اس گھر میں کوئی معاملات تھے جبھی ایسے مسائل پیش آ رہے تھے۔ میرا دل بہت برے طریقے سے ڈر چکا تھا، یقیناً اس گھر میں کوئی معاملات تھے جبھی ایسے مسائل پیش آ رہے تھے۔ میں فوراً ہی اپنے شوہر کو کہا کہ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ ایک کام کریں، مجھے کام پر جانے سے پہلے امی کے گھر چھوڑ دیں تاکہ میں سارا دن وہاں گزار لوں اور رات میں آپ کے ساتھ گھر آ جاؤں۔ لیکن میرا شوہر فوراً ہی مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، پاگل ہوگی ہو کیا؟ نئی نویلی دلہن اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہے، نہ کہ ماں کے گھر میں۔ آج تم یہاں ڈر رہی ہو تو آگے کی زندگی تمہاری کیسے گزرے گی؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کوئی دوسرا کام تمہارے لیے خریدوں، تمہیں اسی گھر میں رہنا ہے، اس لیے آج کا دن تم اکیلے یہاں گزارو تاکہ تمہیں عادت ہو جائے۔ میرا دل بہت برے طریقے سے ڈر رہا تھا، میں مسلسل اپنے شوہر کی نفی کر رہی تھی، لیکن وہ میری بات سننے کے روادار ہی نہیں تھے اور مجھے تنہا چھوڑ کر وہ ناشتہ کرنے کے بعد چلے گئے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اس سے پہلے میں کبھی بھی اکیلے گھر میں نہیں رہی تھی، شادی سے پہلے تو میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، اس لیے میں مطمئن تھی کہ شادی کے بعد بھی میں آرام سے رہ لوں گی اپنے گھر میں، بھلا کیسا ڈر۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ جو بچہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس کا غائب ہو جانا مجھے بہت ہی زیادہ خوف میں مبتلا کر چکا تھا۔ میں ایک جگہ پر ہی بیٹھی رہ گئی تھی کیونکہ مجھ میں بالکل ہی ہمت نہیں تھی کہ میں باہر کمرے میں جا کر کام وغیرہ کروں، لیکن کب تک میں کمرے میں بیٹھی رہتی۔ شام میں میرے شوہر نے آ جانا تھا، گھر بھی بہت زیادہ گندا ہو رہا تھا اور کھانا وغیرہ بھی بنانا تھا، اس لیے میں اللہ کے نام کی تسبیح کرتے ہوئے کھڑی ہوئی اور گھر کا کام وغیرہ کرنے لگی۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہو۔ سلطان معظم، جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے کیونکہ میرے پیچھے ایک بہت ہی خوبصورت مرد کھڑا ہوا تھا۔ وہ دکھنے میں بہت ہی حسین تھا، ایک پل کو تو میں بھی اسے دیکھ کر مبہوت رہ گئی، لیکن فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹی کیونکہ یہ حقیقت تھی، اگر کوئی مرد میرے گھر میں موجود تھا تو یہ بہت ہی غلط بات تھی، اور اگر اس دوران میرے شوہر گھر میں آ جاتے اور وہ اس غیر مرد کو میرے ساتھ دیکھ لیتے تو نہ جانے وہ کیا سوچتے، کیونکہ ابھی ہم دونوں کے بیچ اتنی زیادہ بات چیت نہیں تھی، میری شادی کا دوسرا دن ہی تھا، میرے شوہر مجھ پر شک کر سکتے تھے۔ میں یکدم ہی خوفزدہ ہو گئی تھی اور اس اجنبی مرد کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے اسے جانے کے لیے کہا تھا کہ تم یہاں سے جاؤ، کون ہو تم؟ میں بہت زیادہ گھبرا بھی چکی تھی،
اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے کیا کرنا ہے، جبکہ میری بات سن کر وہ خوبصورت نوجوان مسکرایا اور کہنے لگا، میں یہاں سے جانے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ تمہیں دیکھتے ہی مجھے عشق ہو چکا ہے، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے میری بات کو نہیں مانا تو یاد رکھنا تمہارے لیے تمہاری زندگی بدترین کر دوں گا۔ تم مرنے کی دعائیں کرو گی لیکن تمہیں موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ کون شخص تھا جو میری شادی کے دوسرے دن ہی مجھ سے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس اجنبی شخص کی طرف دیکھا اور اس کو کہا کہ تم کون ہو اور کیوں میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہو؟ میری شادی ابھی ابھی ہی ہوئی ہے، میرے شوہر میری اس خطا کو معاف نہیں کریں گے۔ خدا را مجھ پر رحم کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں تمہارے ساتھ نہ کہیں جاؤں گی نہ ہی تم سے محبت کروں گی، کیونکہ میں اپنے شوہر کی وفادار رہنا چاہتی ہوں۔ میں اس آدمی کو تحمل سے سمجھا کر بھیجنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مسئلہ میرے لیے بعد میں بنے، جبکہ وہ اچانک ہی ایک عجیب سی آواز میں کہکہا لگانے لگا تھا، اور دیکھتے دیکھتے وہ قدم با قدم پیچھے ہوتا چلا گیا اور برآمدے میں جاتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ میں بھاگ کر برآمدے میں آئی لیکن وہاں پر وہ خوبصورت نوجوان موجود ہی نہیں تھا، یعنی وہ کوئی عجیب ہی مخلوق تھی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک میں چارپائی پر بیٹھی زاروں کی طرح روتی رہی تھی۔ یکدم ہی میرے دل میں بہت زیادہ خوف پیدا ہو گیا تھا، اس لیے میں اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے گرد چادر لپیٹ کر اماں کے گھر چلی گئی۔ رات کو جب میرے شوہر گھر آئے اور میں انہیں نہیں ملی تو وہ اماں کے گھر آئے۔ انہوں نے وہاں آ کر مجھے بہت ڈانٹا کہ تمہیں اکیلے اتنی دور نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن انہیں میں کچھ بھی بتانے سے قاصر تھی۔ مجھ میں ہمت ہی پیدا نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس واقعے کے بارے میں انہیں بتاتی۔ وقت کا کام ہے گزر جانا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اس رات ہی گھر آ گئی تھی۔ ہماری زندگی اب سکون سے گزر رہی تھی۔ 2-4 دن تو بہت آرام سے گزر گئے تھے، لیکن پھر سے میرے ساتھ وہی سب واقعات پیش آنے لگے۔ کبھی اس بچے کا دیکھنا تو کبھی عجیب عجیب سی آوازوں کا آنا۔ اب میں نے اپنے شوہر کو بھی تمام تر باتوں سے آگاہ کر دیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کوئی اور ہی مطلب اخذ کر لیں، جبکہ میرے شوہر مجھے پاگل کہہ کر ٹال دیتے تھے کہ تم عجیب عجیب سی باتیں کرتی ہو، تم پاگل ہو گئی ہو، ایسا کوئی مسئلہ میرے گھر میں نہیں ہے۔ لیکن وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے کہ بہت بڑا مسئلہ ان کے گھر میں ہو چکا ہے اور ان کی بیوی پر بھی اب وہ مسئلہ آ جائے گا، لیکن وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے۔ اور ایک رات میری پوری زندگی تبدیل ہو گئی، کیونکہ اس جن نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں پانی پینے کی غرض سے جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو سامنے وہ نوجوان خوبصورت مرد بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی اور کہنے لگا، آج میں تمہارے ساتھ وہ سب کروں گا جو میں تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارا عاشق ہوں اور تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ چلنے پر آمادہ نہیں ہوئی تو آج ہی میں تمہارے شوہر کو کتا بنا دوں گا اور تمہارے ساتھ ساری رات غلط کاری کروں گا۔ اگر تم مجھے روکو گی تو تمہارے ساتھ بھی میں وہی کروں گا جو میں تمہارے شوہر کے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس نوجوان مرد کی بات سن کر میں اندر تک کانپ گئی تھی۔ میں فوراً اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کی نفی کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں خدا را، میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں۔ آپ تو ایک جن زاد ہیں، آپ کے پاس تو بہت سی لڑکیاں آ جائیں گی، آپ جس کے ساتھ چاہیں اپنی رات رنگین کر سکتے ہیں، لیکن خدا را میری ہستی کھیلتی زندگی کو برباد نہ کریں، میرے شوہر کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ آپ کیوں اتنے حیوان بن رہے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، بھلا محبت کرنے والے اتنے ظالم ہوتے ہیں؟ میں اس کو جذباتی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی یہ تمام تر حربے بیکار ہیں۔ اس نے میری بات سن کر کہکا لگایا اور اچانک ہی مجھے دبوچ لیا اور دیکھتے دیکھتے وہ میرے ساتھ غلط کاری کرنے لگا۔ سلطان معظم، وہ میرے جسم پر ایسے قابض ہوا تھا جیسے میں اس کی ہی ملکیت ہوں۔ وہ اپنی منمانی کر کے مجھ سے دور ہوا اور گھر سے غائب ہو گیا۔ میں جب روتے ہوئے کمرے کے اندر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ ایسا حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے۔ سلطان معظم، کیونکہ سامنے بستر پر میرے شوہر کی بجائے یہی کتا موجود تھا، اس جن زادے نے اپنی بات کو پوری کر دیا تھا اور اس نے میرے شوہر کو کتا بنا دیا تھا۔ سلطان معظم، میری زندگی برباد ہو گئی، میں کہیں کی نہیں رہی، اس جن زادے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ سلطان معظم، کچھ بھی کر کے میرے شوہر کو واپس لا دے۔ میری شادی کو ابھی اتنے روز بھی نہیں ہوئے، میں اپنی ہستی کھیلتی زندگی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں یہ شہر اور یہ گھر ہی چھوڑ کر چلی جاؤں گی، بس آپ کچھ بھی کر کے میرا شوہر مجھے لوٹا دیں۔ وہ لڑکی روتی جا رہی تھی اور اپنا مسئلہ سلطان کو بتاتی جا رہی تھی۔ سلطان حیران تھے کہ ایسا حقیقت میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ جلدی خود کو قابو کر کے اس عورت کو دلاسا دے کر وہاں سے بھیج چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دربار کا اختتام کر دیا گیا۔ وہ اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھے اب تمام تر واقعات کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ کل رات جو باتیں وزیر نے ان کے گوش گزاری تھی وہ کچھ اس طرح تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے ایک گھر کو دیکھ کر آیا ہے جہاں پر بہت سے کتے رہتے ہیں اور وہاں پر 2 آدمی بھی موجود ہیں جو ان کتوں کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آپس میں انہیں تمام تر واقعات کو بحث کر رہے تھے کہ کتنا مزہ آتا ہے نا دوسروں کی بیویوں کی عزتوں کو تار تار کر کے
اور ان کے مردوں کو دوسرے شہر بھیج کر دشمن ممالک کا سپاہی بنانے میں سلطان کو اس عورت کی ساری باتیں سمجھ آ گئی، یعنی یہ کام بھی ان دونوں نوجوان مردوں کا ہی تھا۔ سلطان نے رات کا انتظار کیا تھا کیونکہ ان دونوں مردوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتے تھے اور ان بے قصور مردوں کو بھی ان کی بیویوں کے پاس واپس لوٹانا چاہتے تھے۔ رات کا دوسرا پہر ہوتے ہی سلطان اپنے وزیر اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس گھر کی جانب گامزن ہو چکے تھے، کیونکہ دوپہر کے وقت وہ دونوں نوجوان گھر سے غائب ہو گئے تھے اور وہاں پر ایک کتا بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ ان کو رنگے ہاتھوں وہ لوگ رات کے وقت ہی پکڑ سکتے تھے۔ سلطان اور وزیر جیسے ہی بنا کچھ سوچے سمجھے اس گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ہی وہ دونوں مرد بیٹھے ان کتوں کی پشت پر ہاتھ پھیر کر کہکا لگا رہے تھے، لیکن سامنے سلطنت کے بادشاہ اور ان کے وزیر کو دیکھ کر وہ اندر تک کانپ گئے تھے اور بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن سلطان نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا اور ان دونوں مردوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے اور رات کے وقت ان دونوں مردوں کو کال کوٹری میں بند کر دیا گیا، جبکہ سلطان بہت ہی آبدیدہ نظر آ رہے تھے۔ انہیں بہت دکھ ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ اتنے گر چکے ہیں کہ اپنی ہوس مٹانے کے لیے کن کن چیزوں کو بیچ میں لے کر آ رہے ہیں اور نہ جانے ان مردوں کو کہاں بیچ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ مسلمان مرد بہکتے جا رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ اپنے محل کی چھت پر ہی ٹہل کر ان تمام تر معاملات کے بارے میں سوچتے رہے تھے۔ صبح دربار کا آغاز کرتے ہی سلطان نے ان دونوں مردوں کو دربار میں طلب کر لیا تھا، جبکہ اس عورت کو بھی بلاوا بھیج دیا گیا جس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا تھا۔ جبکہ اس عورت نے ان دونوں مردوں کا جیسے چہرہ دیکھا وہ ایک بار پھر خوف سے لرز اٹھی اور سلطان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ سلطان معظم، یہ وہی جن زادے ہیں، اس نے میری عصمت دری کی اور میرے شوہر کو کتا بنا دیا۔ سلطان کی رگیں پھول اٹھی جبکہ وہ جن زادہ باقاعدہ کانپ رہا تھا، یعنی وہ کوئی جن زادہ نہیں بلکہ ایک اشرف المخلوقات یعنی انسان تھا۔ سلطان نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، سچ سچ ساری حقیقت ہمارے سامنے اگل دو۔ اگر تم نے کسی بھی بات کو چھپانے کی ذرا برابر بھی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہیں ایسی موت ماریں گے کہ تم نے کبھی ایسی موت کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس آدمی نے جب یہ بات سنی تو وہ رٹو طوطے کی طرح ساری حقیقت سلطان کے سامنے کھول چکا تھا کہ وہ کوئی جن زاد نہیں بلکہ ایک انسان ہے۔ وہ یہ حرکتیں ہر جگہ کرتے ہیں، لوگوں کی بیویوں سے ہوس مٹاتے ہیں اور ان کے مردوں کو دوسرے ممالک میں بھیج دیتے ہیں، پھر وہ سلطان کی سلطنت کے خلاف سازش رچ کر اس سلطنت پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان مردوں کی جگہ ان عورتوں کو کتے تھما دیے جاتے ہیں۔ یہ بات سن کر سلطان کا غصہ آخری آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنی نشست سے غصے کے عالم میں کھڑے ہوئے اور دھاڑتے ہوئے کہنے لگے، ابھی کے ابھی ہمارے تمام مردوں کو جہاں جہاں تم لوگوں نے بھیجا ہے وہاں سے واپس بلواؤ، نہیں تو یاد رکھنا ہم تمہیں ایسی موت ابھی کے ابھی ماریں گے کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ آدمی سلطان کی بات سن کر گھٹنوں کے بل زمین بوس ہو گیا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، جیسا آپ کہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، لیکن خدا را ہماری جان بخشی کر دی جائے، ہم دوبارہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ سلطان نے اس آدمی کو ایک نظر دیکھا اور سر اس بات میں ہلا کر کہا کہ جاؤ پہلے ان آدمیوں کو بلاؤ، اس کے بعد ہی ہم تمہارا فیصلہ کریں گے۔ جبکہ ان دونوں مردوں کے پیچھے سلطان نے اپنے کچھ سپاہی بھی چھوڑ دیے کہ اگر یہ لوگ بھاگنے کی کوشش کریں تو انہیں واپس پکڑ لیا جائے۔ جبکہ آنن فانن فوراً ہی بہت سے مرد واپس آ گئے تھے، لیکن کچھ مرد ایسے بھی تھے جو واپس نہیں آنا چاہتے تھے اور ان مذہب کو قبول کر کے ان سلطنت میں ہی شامل ہو گئے۔ تو بہت سے مرد جنگیں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن وہ آدمی واپس آ گیا جس کی بیوی دربار میں شکایت لے کر آئی تھی۔ جبکہ سلطان نے فوراً ہی ان دونوں مردوں کو بڑے دربار میں ہی سر قلم کر دیا، کیونکہ ان کے اصولوں میں ایک بات یہ بھی شامل تھی، زناکاری کرنے والوں کو زندگی نہیں دینی ہے۔ جبکہ وہ عورت سلطان کا شکریہ ادا کر کے اپنے شوہر کے ہمراہ واپس لوٹ گئی تھی۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے بعض اوقات انسان کو جو چیز دکھائی جا رہی ہوتی ہے وہ سچ پر مبنی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بھی بہت سے راز چھپے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انسان بے وقوفی کر کے آنکھوں دیکھے پر یقین کر لے تو وہ اس طریقے سے ہی خوف سے لرزتا رہتا ہے اور دکھائے ہوئے جھوٹ پر بھی یقین کر لیتا ہے۔ روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔